روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات ہمیں بڑے جو ہے وہ واضح انداز میں نظر آتی ہے کہ جب بھی ماہ رمضان مبارک قریب ہوتا تھا تو اہل بیت علیہ السلام باقاعدہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے صحاب کو ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اور یہاں پہ ہمارے سامنے بہت ساری روایات ہیں کہ جس کے اندر ایک مشہور خطبہ ہے اللہ کے رسول کا، کہ جو کچھ محدثین نے لکھا کہ ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ تھا، اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور کچھ نے یوں بھی تجزیہ پیش کیا کہ ابھی 3 دن رہتے تھے ماہ رمضان میں کہ یہ خطبہ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جس خطبے کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے رسول اس طرح سے فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ تعبیر استعمال کی اقبلہ کا، کہ تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ۔ عام طور پہ جب ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں تو ہم خود جو ہے وہ اس کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اس کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو تحفے اور تحائف دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ہم نے استقبال کرنا ہو تو اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم خود آ جاؤ، نہیں، ہمیں خود جانا ہوتا ہے، استقبال کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ کسی بھی عبادت کا استقبال جب ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، جیسے عزاداری ہے، ماہ محرم الحرام میں مجالس کی تیاری ہے، تو انسان خود کیا ہے، امام بارگاہ کو سجاتا ہے، ممبر کو تیار کرتا ہے اور خود جاتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کے بارے میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں صورتحال بالکل کیا ہے برعکس نظر آتی ہے، کہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ استقبال نہیں کر رہا، بلکہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ استقبال جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور وہ جب انسان کا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے، ایک جو ہے وہ برکت لے کر آ رہا ہے، ایک رحمت لے کر آ رہا ہے، اور ایک کیا ہے مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ یعنی ماہ رمضان مبارک ہمارا استقبال کرنے آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو پھول ہیں، جو اس کے ہاتھ میں جو تحفے اور تحائف ہیں، وہ 3 طرح کے تحفے اس کے ہاتھ میں ہیں، ایک اس کے ہاتھ میں برکت ہے، ایک رحمت ہے، اور ایک کیا ہے مغفرت ہے۔ مغفرت کے بارے میں تو بہت ساری روایات ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اسی خطبہ کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغفرت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور کس طرح سے تم اللہ کی مغفرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور برکت اور رحمت کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، کسی چیز کے اندر بڑھ جانا، کوئی چیز اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی برکت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت سے خالی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، کہ تمہارا سانس لینا اس مہینہ کے اندر وہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، کہ گویا کہ تم اللہ کی تسبیح کر رہے ہو۔ اب یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، جو ہوا ایک ہے جو پھیپھڑے سے کیا ہے خارج ہوتی ہے اور داخل ہوتی ہے، اور ماہرین نے لکھا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ متوسط انسان کم از کم 1 منٹ کے اندر 12 سے 20 دفعہ جو ہے وہ سانس لیتا ہے، اور اگر آپ اس 1 منٹ کو گھنٹے کے اوپر لے جائیں اور 24 گھنٹوں میں آپ حساب کریں تو تقریباً کیا ہے 25,000 سانسیں انسان کی کیا ہے روز کی بنتی ہیں، تو 25,000 جو ہے وہ تسبیح فقط روز کی ہے۔ اور اگر آپ اس کو پورے ماہ رمضان مبارک کے اوپر آپ ضرب دے دیں 30 کے ساتھ تو تقریباً یہ 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ تسبیح بنتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو انسان کے ایک ایسا فعل کہ جو اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے، سانس لینا، اس سانس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ سانس جو ہے وہ اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے، اللہ کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور یہ جو انسان کا سونا ہے، وہ سو جانا، انسان کا سوتا رہنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت ساری روایات میں اس کی مذمت بھی وارد ہوئی ہے،
خصوصاً نماز فجر کے بعد سو جانا، اس کی بھی مذمت ہے۔ اور ایک مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن زیادہ نہیں سوتا، اور اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، اور اسود بالنہار، اور یہ دن کے یہ لوگ شیر ہیں، کہ راتوں کو یہ اللہ کی جو ہے وہ عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن دن کو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل شیروں کی طرح ہوتے ہیں اور بالکل تندرست ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک صفت مومن کی بیان کی گئی ہے کہ جو کم سوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان مبارک کی یہ برکت آتی ہے کہ انسان کا جو ماہ رمضان میں سونا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهَا عبادہ، کہ ماہ رمضان مبارک میں تمہارا سو جانا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو یعنی ماہ رمضان مبارک کے اگر ہم استقبال دیکھیں تو اس نے تین چیزیں جو ہیں وہ استقبال میں تحفے کے طور پہ ہمیں عطا کر دی۔ ایک اس نے ہمیں مغفرت عطا کر دی، ایک اس نے ہمیں برکت عطا کر دی، ایک اس نے ہمیں رحمت عطا کر دی۔ تو اس خطبہ کے اندر جب اللہ کے رسول نے یہ مقدمہ مکمل کیا کہ اس طریقے سے تمہارا استقبال ہوگا، اور اس استقبال کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہ مہینہ جو ہے وہ تمام مہینوں سے افضل ہو جائے گا، اس کی جو راتیں ہیں، اس کے جو دن ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں، وہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ مکمل عبادت میں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں اس مہینہ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، اور اس بڑے کام کے لیے تمہیں جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی بہت بڑا کام کرنے لگتا ہے اور بہت اس کا ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو وہ سچی نیت رکھتا ہے، اور سچی نیت رکھنے کے بعد وہ دعائیں بھی اس کے لیے مانگتا ہے۔ ایک انسان کا پیپر ہے، بڑا اہم اس کا پیپر ہے، وہ تیاری کرتا ہے، تیاری کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ سے کم از کم ضرور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ ماہ رمضان نے تو تمہارا اتنا عالیشان استقبال کیا کہ اس نے تمہیں رحمت عطا کر دی، تمہاری سانسوں کو عبادت بنا دیا، تمہارے سونے کو عبادت بنا دیا، پہلی رات ہی تمہیں مغفرت عطا کر دی، تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، کہ سچی نیت سے اللہ سے تم نے دعا مانگنی ہے، اور پاک دل کے ساتھ تم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی، اور اس ماہ رمضان میں اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ یہ دو کام ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں دعا مانگنا پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ تمہیں اس بات کی توفیق دے، اس بات کی قدرت دے، طاقت دے کہ تم ماہ رمضان میں روزہ رکھ سکو۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ روزہ تو بھی ہم سبھی رکھتے ہیں، اور جو بھی مومن ہے وہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے اتنی دعا مانگنا کہ تم جو ہے وہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اگر وجہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کے کلام میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت روزہ کہتے کیسے ہیں، ان کی نگاہ میں روزہ کیا ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ روایات ہیں۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک، کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہارے کان بھی روزے کی حالت میں ہوں، تمہاری آنکھیں بھی روزے کی حالت میں ہوں، تمہارے بال، تمہاری جو جسم کی جلد ہے یہ بھی روزے کی حالت میں ہو۔ اور اس طریقے سے محمد بن مسلم کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو شمار کیا کہ یہ بھی روزے کی حالت میں ہو، یہ بھی روزے کی حالت میں ہو، اور آخر پہ فرمایا کہ قانون یہ ہے ہم اہل بیت کی نگاہ میں کہ ہم روزہ کیسے کہتے ہیں کہ لا یکون یوم صومک کا کیوم فطر کا، کہ تمہارے روزے کا دن اس دن کی طرح نہ ہو کہ جس دن تم نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ یعنی جب انسان روزے کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، پھر اسے اپنی کانوں کو جو ہے وہ ایسی آوازوں سے بچا کے رکھنا ہوتا ہے کہ جن آوازوں کے سننے سے اللہ نے روک دیا ہے، اپنی آنکھوں کو اس نے بچانا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو جو ہے وہ اس نے گناہوں سے بچا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہی ماہ رمضان کا جب آنے والے دن ہوتے ہیں اور ماہ شعبان کے آخری دن ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو اب اس خطبے میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں خطبے کے دوران، اور اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ سب سے افضل ترین وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہم اس ماہ رمضان مبارک میں انجام دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو اگر روک لو اس ماہ رمضان مبارک میں، تو یہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ جس سے تمہیں کیا انجام دینا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس بات کو واضح فرما دیا کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والظما، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ روزہ کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، وہ روزہ کہ جو انسان کو اللہ کی مہمان نوازی میں لے کے چلا جائے، وہ روزہ کہ جس کی وجہ سے انسان کا پورا بدن، انسان کا دل جو ہے وہ ایسا بن جائے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے اور انسان حرام کاموں سے رکنے لگ جائے، یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں دعا مانگنا پڑے گی۔ اور یہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا تھا، فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان تو تمہارا استقبال کر رہا ہے برکت، مغفرت اور رحمت کے ساتھ، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور سچی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ اللہ سے مانگو، اس چیز کو مانگو اللہ سے کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس مہینہ کا روزہ رکھنے کی، کہ تم اس مہینے کو روزے کی حالت میں گزار لو۔ اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس کی کتاب کی تلاوت کرو، اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ جب تک تم اس چیز کو مانگو گے نہیں، اس وقت تک تم خود اس سے نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی انسان اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ اور اسی خطبہ کے اندر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ دیکھو، روزے کی حالت میں تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی، روزہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس میں بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو تم نے اپنے ذہن کو جوڑنا ہے قیامت کی بھوک اور پیاس کے ساتھ، کہ اپنی اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت میں، میدان حشر میں جب تم بلائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، اس وقت بھی تمہیں بہت پیاس لگی ہوگی، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، تو تم نے اپنے اس روزے کی کیفیت سے جڑنا ہے قیامت کے ساتھ۔ اگر ہم روزے کی کیفیت میں اپنے دل کو قیامت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اپنے دل کو اس دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اپنے دل کو ہم اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ وہ روزہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ کلام کروں، کمپلیٹ کروں، مکمل کروں، کہ جب اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں تمہیں دعا مانگنی ہے سچی نیت سے کہ اللہ تمہیں اس مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، تو پھر وہ روزہ وہی ہوگا کہ جو اہل بیت کی نگاہ میں روزہ ہے۔ اور وہ روزہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس روزے میں ہم مکمل طور پہ حرام کاموں سے بچ رہے ہوں، کہ جس میں ہماری سوچیں، جس میں ہمارے خیالات قیامت سے جڑے ہوئے ہوں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، میدان حشر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ہمیں پیاس لگ رہی ہو تو ہم قیامت کی پیاس کو اپنے دل میں یاد کر رہے ہوں، ہمیں بھوک لگ رہی ہو تو ہم قیامت کی بھوک کو یاد کر رہے ہوں، اور یوں پورا مہینہ ہم اپنی ایسی تربیت کریں کہ جب مہینے کے بعد ہم نکلیں تو اب ہم ایک ایسے انسان بن جائیں کہ جسے ربانی انسان کہتے ہیں، کہ جس کے دل میں اگر یادیں ہوتی ہیں تو وہ قیامت اور اللہ کی ہوتی ہیں، جس کی آنکھ اس بات کی عادی بن چکی ہوتی ہے کہ اب وہ حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، جس کے کان اس بات کے عادی بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ حرام آوازوں کو نہیں سنتے، جس کی زبان اس بات کی عادی پھر بن چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر حرام کاموں کی طرف گفتگو کو اپنی کہہ نہیں بڑھاتے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ کی مہمان نوازی میں اللہ کا مہمان بن کے اس مہینے میں اللہ کی فیض، برکت اور مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سچی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ ہم دعا کریں، اللہ سے مانگیں اس چیز کو کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ بغیر دعا کے جس طریقے سے ہم اپنا ایک پیپر اور بہت بڑے ہدف کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے سے بغیر دعا کے ذریعے سے ہم اس ماہ رمضان مبارک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔